اگر نماز اس طرح سے نہ پڑھی جائے کہ جو اس کا حقیقی مقصد ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ فیصلہ قرآن کا ہے، اس رحمان کا ہے جس نے نماز فرض کی ہوئی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ بددیانتی بھی کر رہا ہے تو نماز نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نے اس کے کردار کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ کیوں پیدا نہیں کی؟ کہ اس نے نماز کو اصل روح کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ اس نے نماز کو ایک فارمیلٹی کے طور پر ادا کیا ہے، ایک فرض نبھانے کی حیثیت سے ادا کیا ہے۔ ہم فی صلاتہم خاشعون والی جو صفت ہے اس سے وہ محروم ہے۔ یہ اس کا ایک ظاہری ایک اظہار ہے، یا کہہ لیجیے علامت ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں ذرہ برابر بھی 1% بھی شک نہیں ہے، کہ بالکل اس میں سرٹینٹی پائی جاتی ہے، تیقن پایا جاتا ہے، یقین پایا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے اگر آدمی صحیح طور پر رکوع و سجود کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے وہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے رب کے سامنے جھکتا ہے، تو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کے ساتھ بددھیانتی نہیں کر سکتا، اس کے اعمال سے کوئی غلط عمل جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اس کی نماز کے اندر وہ خصوصیت نہیں پائی جا رہی کہ جو کامیاب مومنوں کی ہوتی ہے۔